چغلی ہوتی ہے، طنز ہوتا ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے، دوسروں کی دل آزاری ہوتی ہے اسی زبان سے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس زبان کا بھی مواخذہ ہوگا؟ آقا نے فرمایا زبان اپنی نکال کے آقا نے پکڑ کے فرمائی اس کو قابو میں رکھو۔ اسی زبان کی وجہ سے انسان کو جہنم میں اوندے منہ ڈالا جائے گا۔ اتنی بڑی فساد کی چیز ہے یہ زبان اگر اسے کنٹرول میں نہیں رکھا، اور یہ اتنی اہم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھے 32 دانتوں کے محافظ دیے کہ اس کے اندر رکھو۔ دانتوں کا مقصد کیا ہے کہ زبان اس میں بند رکھو، ہر وقت نکلنی نہیں چاہیے، اور انسان کبھی بھی خاموش رہ کر ندامت کا شکار نہیں ہوگا، زیادہ بول کے وہ نادم ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے پہلے تولو اور پھر بولو، پھر نکل جاتی ہے زبان سے، پھر کہتے ہیں یہ تو بولنا ہی نہیں تھا۔ اور بزرگان دین فرماتے ہیں خاموش بولنا اگر چاندی ہے، مثل چاندی ہے، تو خاموش رہنا وہ سونے کی مثال ہے۔ تو عورتیں اور خاموش رہ جائیں یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو دو متضاد چیزیں ہیں۔ اور کوئی اگر خاموش رہنے کی عادت ڈالے تو کہتے ہیں گھنی ہے، وہ میسڑی ہے، وہ گھنی نہیں ہے، وہ اپنی وہ ہو سکتا ہے تصفیہ نفس کر رہی ہو، کیونکہ انسان جب بولتا ہے نا تو بولتے بولتے آپ دیکھیں جو زیادہ بولتے ہیں نا ان سے گناہ بھی زیادہ ہوتے ہیں، گالیاں بھی نکل جاتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور اللہ پر ایمان رکھتا ہو، پھر آقا نے فرمایا فلیقل خیرا، اچھی بات کہو، او لیسکت، اگر کہنا ہے تو اچھی بات کہو ورنہ بس خاموشی اختیار کرو، نہیں بولو زیادہ۔ اور اسی بولنے کی وجہ سے انسان غیبت میں مبتلا ہوتا ہے، اور جو غیبت کرتا ہے وہ اتنا بے وقوف ہے، اتنا بے وقوف ہے، وہ اپنی ساری نیکیاں نا جس کی غیبت کر رہا ہوتا ہے اس کے نام اعمال میں ٹرانسفر کر رہا ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ آپ کے اکاؤنٹ میں 50 لاکھ ہے، آپ سمجھ رہے میرے اکاؤنٹ میں 50 لاکھ ہے اور وہاں سے کسی نے نکال لیے، آپ خالی رہ گئے، آپ کے دل کو دھچکا ہوگا کہ نہیں؟ تو نیکیاں تو اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہیں قیمتی، اور آپ غیبت کر کر کے جس سے آپ کو نفرت ہے اسی کی آپ غیبت کر رہے ہیں، اور اپنی اتنی قیمتی شے نیکیاں آپ اسے دے رہے ہیں، ساری نیکیاں آپ کی بولے جاتا ہے۔ اور آقا نے فرمایا الغیبۃ اشد